الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحباب والطالبين. ثم الرداء الأبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت اکبر احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود سلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، گزشتہ کتب سے ہماری گفتگو اہل ایمان پر اور اہل ایمان قوم کی نشان سے علامات کی مناسبت سے اور گودار کی مقاصد کے حوالے سے شروع ہے. اور پہلے پر میں نے یعنی باپ اور یوباب کی مناسبت سے دنیاوی لحاظ سے مدد کرنا، تعاون کرنا، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. اور پچھلے جمعے پر میں نے اس پروگرام کو شروع کیا کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد اور عورتوں کی جو نشانی، جو پہچان اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کی جو پہلی جو تعریف، جو پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسندیدہ ہے، اس میں ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت ہی پسند ہے. اس پر میں نے چند باتیں میں نے آپ یہاں کچھ بات کی تھی، لیکن میں قربان کروں اس میں بڑا خاص نقطہ لطیف ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، ان کی جو نشانی، ان کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے وہ رفیق ہیں. اب دنیاوی لحاظ سے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا یا کسی کی خیر خواہی کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے غم اور مصیبت پریشانی میں شریک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اہل ایمان مرد اور عورتیں دوسرے کے مددگار وہ ہیں. اب مدد میں جو پہلا عمل جو آپ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ادا اہل ایمان کی ہے. اب یہ بات غور کرنا، یہ نشانی اور یہ علامت کن کی ہے؟ اہل ایمان کی. کون سی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کے لیے بندے کا ذہن بنانا، بندے کو تیار کرنا، ان کے دلوں میں ایک طرف، ایک محبت، ایک لگن پیدا کرنا اور برائی سے منع کرنا، برائی سے روکنا اور برائیوں کی جو وبال ہے وہ بیان کرنا. یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اور کتنی پسند ہے، کتنی پسند ہے. میں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ اگر وہ شخص ہاتھ سے کرتا ہے کام تو یہ ایمان کا
پہلا درجہ ہے، اور اگر زبان سے کرتا ہے تو ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور اگر وہ دل میں برا سمجھتا ہے تو یہ ایمان کا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے بعد ایمان کا درجہ کوئی، اگر وہ دل میں بھی اگر برائی والے کو برائی نہ سمجھے، برا نہ سمجھے، تو میں نہیں کہہ رہا، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایمان کا آخری درجہ حاصل کر رہا ہے، اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو وہ آخری درجے سے بھی گر جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ظالم جابر، کیا بادشاہ کے سامنے اگر کوئی کلمہ حق بیان کرتا ہے پھر اس کو قتل کر دیا جائے، پھر اس کو وہ کلمہ حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا درجہ میرے چچا امیر حمزہ کی شہادت کے برابر ہوگا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے کہاں تک اسے درجہ دے دیا، کہاں تک اسے فضیلت دے دی، کہاں تک پروٹوکول دیا میرا آقا علیہ السلام۔ اور بات یہ نہیں ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا انبیاء کی علیہ السلام کی کوئی مقابلہ چلتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اٹھا کے دیکھ لو مقابلہ ہے، آگے فارسین کو دیکھ لو مقابلہ ہے، اور چاروں فقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، 4 فقی امام بزرگ، کتنے؟ 4 فقی امام، اور چاروں کو کوڑے لگے، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ کی جنازہ کہاں سے نکلی؟ جیل خانے سے نکلی، اور امام مالک رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کے بعد سنو ہمارے جنازے بتائیں گے تمہیں، فیصلے ہمارے، کیا فرمایا؟ ہمارے جنازوں پر فیصلے ہوں گے، ہمارے، یہ جملہ مکمل جملہ نہیں ہے، امام مالک علیہ السلام نے جملہ سمندر بہا دیا، فرمایا تم دنیا کے لحاظ سے جتنے بھی بڑے ہو نا، جتنے بھی، لیکن ہمارے جنازوں پر فیصلے ہوں گے، دنیا کو پتا چلے گا ان کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے، ان کی فضیلت رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ تو یا مجھے یہ بتاؤ، اب ظالم اور جابر بادشاہ سے مراد فقط ملک کا سربراہ نہیں ہے کہ ملک کا سربراہ ہے، اگر آپ اپنے علاقے میں ایک بڑا عجیب سا بنتا ہے، اگر آپ اس کو جناب دعوت دے رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، گوشت نے کچھ بھی نہیں کہا سے، آپ کچھ نہیں کہا، قتل تو بڑی دور کی بات ہے نا، کچھ بھی نہیں کہا، اگر آپ نے وہ کلمہ حق بیان کر دیا ہے اس کے سامنے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تیرے سامنے تمہیں ایمان کا دوسرا درجہ مل گیا، جو درجہ مل گیا ہے۔ ہاں اگر وہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہوگا، اگر اسے قتل کر دیا جائے، اور اس پر کثیر تعداد میں واقعہ ہوئے، اگر تاریخ مطالعہ کریں تو کثیر تعداد میں کلمہ حق بیان کرنے والے قتل ہوئے، پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی، ہمارے آقا علیہ السلام کی امت میں بھی بے شمار لوگ کلمہ حق بیان کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کلمہ حق بیان کرتا ہوا شہید ہوا ہے تو پھر میری طرف سے ایک ہی تحفہ ہے، ایک ہی ڈگری ہے، ایک ہی سرٹیفکیٹ ہے کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، فرمایا اس کو درجہ بھی میرے چچا کی شہادت جیسا درجہ ہے۔ اب اس سے اگلی بات اس کو خصوصی تعداد میں کس طرح پیش کر سکتا ہوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان مرد اور عورتوں کی جو پہلی عطا بڑی پسند آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ بس اس کو اپنی زبان میں تسلیث کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، بس اس کا اپنے ذہن میں بات اٹھا۔ دیکھیے اگر سارے اعمال یا میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اگر سارے اعمال جتنے بھی ہیں اور وہ جہاد کے سامنے کس طرح
ایک قطرہ دل جہاد اتنا کمال عمل ہے قربان جائے. پھر میں قربان کو آقا علیہ السلام کی فرمایا چاہ کر کہ اگر سارے اعمال بھی اور جہاد بھی یکجا کر لیے جائیں تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے. اور اس کا ہم مزید آگے اللہ کا رضوان پر مثلا آپ یہاں سے جمعہ پڑھا جمعہ پڑھ کے آپ ملے آپ کو ساتھ مل گیا آپ نے یار نیکی کیا 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 یا نیکی کیا 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 بولیے آپ یہاں سے نکلے جمعہ پڑھ کے آپ کو دوست مل گیا آپ کو تو یہ نماز نہیں پڑھتا بس چلتی آتا ٹھیک ہے آپ نے کہا یا محترم آپ میرے بھائی ہو یا اللہ نیکی کیا کرو اور برائی سے بچو. اتنا کہنا نہیں تیرے نامہ اعمال میں سمندر جیسی نیکیاں لکھی گئی. یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کو یہ انعام اتنی پسند ہے اتنی. یار مجھے یہ بتاؤ سارے اعمال اور جہاد سارے مل جائیں تو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سمندر ہے وہ نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا سمندر جیسا عمل ہے اور باقی سارے عمل اور جہاد اس کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے. تو پھر آپ شروع کریں اس کام دوست آباد کا دعوت دیا کریں گھر والوں کو دعوت دیا کریں اہل محلہ کو دعوت دیا کریں. اگر آپ دیر میں 3-4 اگر آپ دعوت دے دیتے ہیں تو آپ تو سمندر جیسے نیکی روزانہ حاصل کر رہے ہیں. اب آپ آگے چلتے ہیں. اب یہ بھی سنیے بڑی چھوٹی طلب ہے. ایک دن غریب صحابہ کرام کیا بولو غریب صحابہ کرام غریب کیا ان کا بیٹا سوچو گے یا بولو گے غریب صحابہ کرام. اصل میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آسانی والا سے بیان کروں ٹھیک ہے نا. چلو ہمیں سے غرض نہیں ہے کہ دوست فون میں اتنا کلا پوری دنیا اکٹھی ہوئی بندے دو بھی بیٹھے ہو نا تو وہ بھی پیغام لے جا کے مجھے کافی ہے نہیں مثلا پہلے آ جاتے ہیں شوق میں آتے ہیں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک دو باتیں اگر فون میں ہے. اب سننا یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. یہ اہل ایمان مرد عورتوں کی پہلی نشانی پر ابھی میری گفتگو جاری ہے. ابھی اگلی نشانیاں آگے آئی ہیں. یہ ابھی پہلی نشانی ہے. کیا پہلی نشانی جس نے وہ مددگار کی ہے اور یہ جملہ نہیں بلانا ان کی پہلی نشانی کو بعد میں بیان کرنا ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان اور مرد وہ ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں اور رفیق بھی ہیں. بس یہ پہلے بیان کرنا ہے. پھر کہنا جی کیا چیز میں مددگار رفیق ہیں تو کہنا دنیا کے لحاظ سے ہر مصیبت پریشانی میں تعاون کرے. نمبر 2 نیکی کی دعوت دیں برائی سے روکیں. یہ ترتیب آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے. اب سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے کہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تو ہم سے سبقت لے گئے. فرمایا کیا صحابہ عالم دسور بالعجور. اس کا معنی ہے کہ مالدار لوگ ہم سے اجر و ثواب میں تو بڑھ گئے. سمجھ رہے نا غریب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں امیر بھی پڑھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں نیکی میں تو ہم برابر ہیں. ہم غریب ہیں وہ مالدار ہیں وہ مال اللہ کی راہ میں دے دے کہ وہ تو ہم سے بازی لے گئے تو پڑھ گئے. تو وہ بارگاہ کون سی تھی بارگاہ کون سی تھی نا پوچھا جن کی بارگاہ میں جائے گا نا حضور نبی کریم کی سر کی بارگاہ پوچھا جا رہا ہے. اور جملے میں ہمیں غور کر لیا کہ غریب صاحب نے کیا پوچھا وہ ہمیں سن لیا سمجھ یاد رہے گا. لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک دن ہم نے آج جمعے سے یہ بات سنی ہے. آج یہ باتیں ہم نے جمعے کے خطبے میں سنی ہے. اس کو
تازہ تازہ حدیث بیان کر دیا کرو، بلے کو انی بلاؤ آیا، کیا پتہ تیری بات میں کوئی عمل کر جائے کہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ گفتگو سننے تک نہ رہا کرو، کوئی اتنی مشکل گفتگو نہیں کرتا، دو چار باتیں ہوتی ہیں آسان ہوتی ہیں، اس کو یاد کر کے فوراً اس کو اپنے گھر والوں کے لیے دوست احباب کی بیان کر دیا کرو۔ اور کسی مجلس میں غیبت شکوہ کرنے کی بجائے بہتر نہیں کہ اس مجلس کو قرآن و سنت کی تعریف سے مالا مال کرنا۔ ہم نے ضرور گناہ کار ہونا ہے۔ غریب صحابہ کے نام کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ القصور بالوجود، مالدار تو ہم سے بازی دے گا، ہم بھی نیکی کرتے وہ بھی نیکی کرتے، باقی لا کے نیکی بھی وہ برابر ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، وہ تو ہم سے بازی دیں گے، وہ ہم سے بڑھ گئے۔ قربان جائے آقا علیہ السلام نے بنا پھر خوبصورت تحفہ دولت انعام دیا یعنی تو غریب صحابہ کرام نے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو بھی پوچھا ہے وہ ہمارے لیے پوچھا، انہوں نے جو بھی حج کروایا ہے وہ ہمارے لیے کروایا ہے۔ جب غریب صحابہ نے عرض کیا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے خالی نہیں کرنے دیا، میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، تو فرمایا میں تمہیں ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں تمہارا بھی صدقہ نکلتا رہے گا۔ کیا تمہارا بھی صدقہ نکلتا رہے گا؟ آقا وہ کیسے؟ فرمایا نیکی میں تم برابر ہو، آقا برابر ہے۔ فرمایا وہ مال ان کے پاس، وہ مال صدقہ میں تم سے بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں بھی بڑھا دیتا ہوں۔ آقا کیسے؟ فرمایا تم ایک مرتبہ ہو گئے سبحان اللہ تو صدقہ نکل جائے گا، تم کہو گے الحمدللہ صدقہ نکل جائے گا، تم کہو گے اللہ اکبر صدقہ نکل جائے گا، تم کہو گے لا الہ الا اللہ صدقہ نکل جائے گا۔ اتنی بات کرنے کا صحابہ کرام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی نا، جب تبسم آیا تو میرا آقا نے کون پر فرمایا امر بالمعروف صدقہ نکل گیا، یعنی نیکی کا حکم کرنا یہ ایک صدقہ ہے۔ فرمایا منکر برائی سے روکنا الگ صدقہ ہے۔ کیا سبحان اللہ الگ صدقہ ہے، الحمدللہ الگ صدقہ ہے، اللہ اکبر الگ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ الگ صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا الگ صدقہ ہے، برائی سے روکنا الگ صدقہ ہے۔ فرمایا کیوں میرے صحابہ تم کرتے جاؤ، تم کی ماں کی طرح مال خرچ کرتے ہو، تمہاری بھی صدقے کرتے ہو۔ یعنی یہ بتاؤ اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام اپنی امت کو کیا فرمایا، اس سے بڑھ کر اپنی امت کو کیا انعام دیا، کیا حقیقت؟ دیکھیں اللہ کا حکم کیا فرشتوں کو کہ فرشتوں میرے عرش کو اٹھاؤ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم کیا کہ میرے عرش کو اٹھاؤ؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے سارے فرشتے میرے کیا ایک دو نہیں، سارے ٹوٹل ادھر کتنے بڑھیں گے اور وہ خربوں بڑھیں گے، سب فرشتوں اور فرشتے کو طاقت ہوئی تھی، بڑی طاقت ہوتی، اس میں جو سید الملائکہ وہ بھی شامل تھے، اسرافیل بھی میکائیل بھی سارے ٹوٹل سارے فرشتے مل گئے، تمام فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے بڑا زور لگایا پر اللہ تعالیٰ کے عرش نہیں اٹھایا، بڑا زور لگایا پر اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا نہیں گیا۔ تو جب نہیں اٹھایا گیا تو خالق کہنا نے فرمایا تو اس طرح کرو میں تمہیں ایک حرف بتاتا ہوں، آپ خود ہی بتا رہے وہ دیکھو نا جس طرح مریض ہے نا، آپ صبح گئے کیا صبح گئے مریض کے پاس اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی عطا فرمائے۔ اتنی بات کی واپس آ گیا، کتنا ٹائم لگا؟ 10 سیکنڈ لگے، ٹھیک ہے جی، لیکن الحمدللہ اب اس کے لیے 70,000 فرشتے سارا دن دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ کوئی آج تک کسی کو تندرست کر کے آیا دیکھ، اگر ہم کسی مریض کی علاج کرنے گئے تو کوئی کسی کو تندرست کر دیتا ہے؟ ہاں کوئی کسی کو تندرست نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی کسی کے پاس جائے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے تو کیا اس کو وہ زندہ کر دے گا؟ سارے بولیے کوئی زندہ نہیں کرے گا،
کوئی کسی کو تندرست نہیں کرے گا، یہ کر دے گا، یہ بالکل مان جائیں. یہ اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی. اور حوصلہ افزائی رب یہاں فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں جو ایک دوسرے کے مدد کر اور رفیق ہیں. جب وہ اس کی اجازت کی تو کتنے فرشتے مقرر ہوئے؟ میں کہتا ہوں کتنے فرشتے مقرر ہوئے اس کی دعا کو کرنے کے لیے. تو نہیں کون کو جانتے ہو کہ میں نہ معاف کر تھوڑے کو سوال کرتا ہوں، کوئی حملہ نہیں ہو جاتا تھوڑے خوش ہو کے جواب دیا کرو. جب آپ جواب دیتے ہو نا تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. میں کو تمہارے ہاتھ کبھی کھڑے کروائے؟ مولوی تو بڑے بڑے پروٹوکول لیتے رہے، نعرے دے جناب ہاتھ کھڑے کرواؤ کہ سبحان اللہ. مولوی یہاں سیدھے بڑھتے پوری پوری مسجد کھڑے کے کروا دیتے رہے، اگر پورا بڑا پروٹوکول لیتے رہے. مگر پتر مانے پروٹوکول لگو تھی میں تھوڑا پتہ نہیں تھا حال کی ہونا اس پروٹوکول کا. مثلا میں تم پرانے آ جاؤ تو تم سارے کھڑے ہو گئے تو میرے دل میں اخلاص نہیں آنا، میرے دل میں ایٹومیٹک چیز آ جانی ہے میرے لیے. اگر یہ بات آ گئی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں جی یہ پروٹوکول لے کے پر سب سرکار اللہ معاف کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے. حضرت خواجہ سید بستامی رحمۃ اللہ تعالی ایک دن نفس بول پیا، آپ نے فرمایا وہ نفس ہم آپ اتنا دباتے ہیں لگتا لتاڑنا کی اتنا تمہیں لتاڑتے ہیں دباتے ہیں اور تو پھر بھی زندہ اور تو پھر بولنا. اللہ اکبر. آگے سے نفس پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا آپ خود ہی تمہیں خوراک دیتے ہو. کیا تم خود ہی تمہیں خوراک دیتے ہو طاقت بڑھنے کے لیے، ہوشیار ہونے کے لیے تم خود ہی تمہیں کیا دیتے ہو؟ خوراک دیتے ہو. کہتے خواجہ سید بستامی رحمۃ اللہ فرمائیں گے اوہ ہاں تمہیں خوراک کون سی ہوتی ہے؟ آگے سے نفس کہتا ہے جب تم بازار میں نکلتے ہو نا، اگر نکلتے ہیں تو لوگ تمہارے کھڑے ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری خوراک. اللہ معاف کرے. لوگ تمہارے ہاتھوں کو غصہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک ہے. جب لوگوں نے کھڑے ہونا ہے انہوں نے تمہارے ہاتھوں کو غصہ دینا ہے تمہارے دل میں خراش آنی ہے. کیا بات ہے؟ یہ ہماری خوراک ہے. کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ حضرت صاحب کون بچائے آپ نے آپ اس چیز سے؟ نہ دنیا دار بچ رہا ہے نہ دیندار بچ رہا ہے. اور دیندار زیادہ کرنے جا رہے ہیں. دیندار کی زیادہ بتائی ہوئی اس معاملے میں. یہ کیا اشتہاروں کا ایسا مسئلہ شروع ہوا ہے کہ تصویروں والا اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی کی عادت پہ ہی نہ ہو. ابھی تجاروں پیچھے نہیں آنا کیا تھوڑے ہاتھ لگا لو تصویر اٹھا لو باقی جانو ایسا نام لکھ دو ضرور تصویر تو دینی اللہ معاف کرے. دعا کر بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تو جو طلب قبلہ ہے سننے والا ہے. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادھر کتنے جی 70 لاکھ کتنے؟ اب 70,000 کی اپنی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ کیا لگائی ہے؟ کہ اس کی دعائیں مغفرت کرو. ڈیوٹی کیسے لگائی؟ تو دعائیں تو مغفرت کرنی کیسے نہیں؟ کمال نہیں. خود ہی ڈیوٹی لگا رہا اور خود ہی نے طریقہ بتا رہا ہے اور مقصد بھی خود کرنی ہے. اس طرح رب نے میرے عرش کو اٹھاؤ خود ہی حکم کیا تو عرش اٹھایا نہیں گیا. کیا پتا اٹھا سکتے اٹھا لیتے. رب نے اٹھنے دیا ہی کیونکہ رب نے ایک چیز دینی تھی. رب نے ایک تحفہ دینا تھا جو ہمیں ملنا تھا. لا یأخذ فعل الحکیم الحکمت. اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اتنے فرشتے لگے ہیں تو یار اللہ کا عرش نہیں اٹھا سکتے تھے پر کیا اٹھا سکتے اٹھا لیتے لیکن نہیں اٹھا گیا. نہیں اٹھایا گیا. رب نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تم میرا عرش نہیں اٹھا سکتے نا تو چلو میں تمہیں ایک حرف بتاتا ہوں وہ حرف پڑھو پھر میرا عرش کو اٹھاؤ. فرشتوں نے کے بارے میں بتا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرشتوں نے بڑا بھی عرش اٹھا لیا. اگر ایک شخص اگر فرشتے لا حول ولا قوت اگر یہ پڑھے تو اللہ کا عرش اٹھا لے. اگر نبی پاک کا امتی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ڈالے تو پھر آسانیاں نہیں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ بھی پڑھے اور اس نیت سے لا حول ولا قوت پڑھے کہ یہ کام ہو جائے تو میرا یقین
کام نہیں ہونے والا وہ بھی ہونے لیکن یقین کے بغیر نہیں، یقین کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب صحابہ، غریب امتیوں پریشان نہیں ہونا، اگر امیر اور غریب دونوں نیکی میں برابر ہے نا تو وہ مال خرچ کر کے بڑھتے جا رہے ہیں نا تم سے، تو پریشان نہیں ہونا۔ میں نے تمہیں تحفہ دے دیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، تم یہ کرتے جاؤ، یوں سمجھو کہ جس طرح وہ مال خرچ کر رہے ہیں تم بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اب اگلی حدیث سننے کو آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس سے گریز کرنا، اس کی یہ وحی سن لیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، کیا؟ دیکھیے جب کوئی خاص بات آتی ہے تو رب بھی قسم اٹھاتا ہے، جب کوئی خاص بات آتی ہے تو نبی بھی قسم اٹھاتا ہے، جب کوئی خاص بات آتی ہے تو آپ بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے تکیہ کلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی۔ دیکھو نا، ایک بابا اپنے بیٹے کو حکم کرے، فرمایا بیٹے میں قسم اٹھا کے تیری مٹی لگا رہا ہوں، میں قسم اٹھا کے تیری مٹی لگا رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں تیرے سامنے کہ یہ کام بہت ضروری تم نے کرنا ہے۔ تو یار اس کام کی حکم کرنے سے پہلے رب قسم اٹھائے یا نبی قسم اٹھائے، وہ کام کتنا ضروری ہوگا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں قسم اٹھا کر تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم نے ضرور، پیچھے بھی قسم تھی، آگے لگا ضرور، ضرور کو بھی قسم کہتی، کیا ضرور کو بھی، اگر قسم تک بات رہتی تو بات مکمل ہو جاتی، اگر اتنا کہتے یہ آپ نے کام ضرور تو پھر بھی بات ہو جاتی نہیں۔ پیچھے بھی قسم اٹھائی، اگر پھر تاکید فرمائی، فرمایا میں قسم اٹھا کر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ ضرور کام کرنا ہے۔ آگے صحابہ کرام بیٹھ رہے تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم بھی اٹھا لی اور ہمیں ضرور بھی کہہ دیا، وہ کام اتنا ہی ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کی نشانی یہی تو ہے جس کا میں تمہیں حکم کر رہا ہوں۔ اللہ کا وہ کیا؟ فرمایا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ تم نے ضرور کام کرنا ہے۔ اتنی بات کر لی، پھر آگے فرمایا اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے جو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا وہ بھی سن دو۔ یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا اور یہ چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر عذاب مسلط ہوگا اس کی وہی سن لے، اس عذاب کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ، اگر تم نے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اگر یہ کام چھوڑ دیا، میں جملے پہ غور کریں، یہ بات بلانے والی نہیں ہے، یاد کرنے والی ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے اگر یہ کام چھوڑ دیا، اس چھوڑنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پر عذاب مسلط ہوگا، فرمایا ثم تدعونہ، پھر تم دعائیں کرو گے، رو گے، گریہزاری کرو گے اور پکار کرو گے، فرمایا فلا یستجیب لکم، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اور وہ کام آ گیا، وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت تمہارے پر آ چکا ہے، بے شمار ہوگا تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پیر بھی دعائیں کرے، مولوی بھی دعائیں کرے، اجتماع میں دعائیں ہو رہی ہیں، محفل میں دعائیں ہو رہی ہیں، رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، دن رات دعائیں ہو رہی ہیں، اور ہم تو اپنے گھر والوں کو لے کے کی دعوت نہیں دے رہے، باپ نمازی پتر سارے میں نمازی ہے، باپ پر نکانا نماز پڑھ رہا، پتر ایک نماز نہیں پڑھ رہا، تیری نمازیں کہاں جائیں گی؟ اگر خدا کی ادب ہونا
کی عدلی کریں، وعدے کے حکم کی تعمیل نہ کریں، تو وہ قیامت کو اللہ کے دربار میں مجرم ہے۔ اور اگر والدین نے بھی اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو حدیث پاک میں آیا ہے وہ والدین بھی قیامت کو رب کے دربار میں الٹے لٹکائے جائیں گے، ان کی نمازیں نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ بڑے نمازی تھے بھی، بڑی تلاوتیں کرنے والے تھے۔ نانا اولاد کو اگر پوچھ ہے نا والدین کے لیے تو والدین کا بھی پوچھ ہے اولاد کے لیے کہ تو تیرا کمایا کھاتا رہا، کما کے نہیں ہوگی، کوئی بات نہ نماز پڑھنا ہوتا ہے نا کبھی قرآن سنت کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم جو قرآن سنت نے فرمایا وہ ہونا اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ الہ نے صاف فرما دیا ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، اگر تم یہ کام چھوڑ دیا پھر سن لو میں تمہارا نبی کہہ رہا ہوں عذاب ایسا مسلط ہوگا، تم دعائیں کرو گے، رو گے، دل ازاری کرو گے، لیکن تمہاری دعاؤں کو رب قبول نہیں کرے گا۔ اور ادھر کیا فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پتہ اہل ایمان مرد اور عورتیں کون ہیں، آپ مولا کون ہیں، فرمایا جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مولا کس کی مددگار ہیں، فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کی یہ مدد، ان کی یہ رفاقت، ان کا یہ تعاون، ان کا یہ بھائی مجھے بہت ہی پسند ہے۔ تو جو یہ کام کرتا ہے وہ دعا نہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ بے مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے